بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف پلس کے پلیٹ فارم سے اور اس کے ساتھ زبان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ناصر علی ناصر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ مشاعرہ اور تقریب 2 حصوں پر مشتمل ہے اور دونوں حصوں کی صدارت وطن عزیز کے معروف و مقبول شاعر محترم جناب شکیل اختر صاحب فرما رہے ہیں۔ شکیل اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور خصوصی شرکت محترم جناب رحمان حفیظ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب حیدر فاروق صاحب، اور خصوصی شرکت فرمائی سعید راجہ صاحب نے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب۔ آپ تمام سینئرز کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے وقت نکالا، آپ لوگ تشریف لائے۔ ہمارے نوجوان شاعر ادیب میں تعارف کرواتا جاؤں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید شارق، بے پناہ شاعر، خوبصورت انسان، بھرپور تالیاں ان کے لیے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد کی سرزمین کوہوٹا سے محترم جناب حسن ظہیر راجہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نظم کا ایک منفرد نام محترم جناب شعیب کیانی، آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرائکی خطے کے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر محترم جناب ذیشان مرتضیٰ، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا غضنفر علی، ان کے لیے بہت شکریہ اور ان کا بہت شکریہ۔ فیاض حسین شاہ راولپنڈی سے ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، تشریف لائے۔ مریم صفا نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ، ان کے لیے بھرپور تالیاں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ آمنہ مہرین، جن کا آج یہ دوسرا مشاعرہ ہے ہمارے ساتھ جو یہ انشاءاللہ لائیو پڑھیں گی۔ تو بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ زبان ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ زبان ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا ادارہ جہاں نوجوان نسل کے لیے، سینئرز کے لیے شعر و ادب، ڈاکومنٹریز اور مختلف اس طرح کے بہت سارے دیگر پروگرام بھی زبان ٹی وی کا حصہ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ زبان ٹی وی جو ہے یہ بیسیکلی عماد اظہر صاحب اور ان کے ساتھ حیدر علی داؤد صاحب ہیں، ان کے لیے بھرپور تالیاں، جنہوں نے یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جو نوجوانوں کے لیے، سینئرز کے لیے، تمام احباب کے لیے یہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری جو میں آپ احباب کے لیے موجود ہیں، تو عماد اظہر بھائی بھی موجود ہیں، تو یہ خوشخبری میرے حصے میں آئی کہ میں سناؤں اس کو۔ زبان ٹی وی ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کر رہا ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیجیے اسٹیٹ لیول پہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے ریختہ، اور یہ ریختہ کے مقابلے میں بلکہ اس سے کئی گنا اچھے امیج کے ساتھ یہ لانچ ہو رہی ہے، اور اس پہ مکمل کام تقریباً ہو چکا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت جو کام رہ گیا وہ ساتھ ساتھ کچھ عماد بھائی کی زیر قیادت میں بھی بہت کچھ سیکھ رہا ہوں،
اور کچھ کام میرے حصے میں بھی ہے. انشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویب سائٹ کا وزٹ کیجئے گا اور اس کو دیکھیے گا. اس میں بہت سارے کچھ پروگرام ہم نے اپلوڈ کیے ہیں اور کچھ اور مزید ابھی جاری ہیں. تو لائف پلس کو تو آپ جانتے ہیں, لائف پلس نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنایا. وہ بھی ہمارے بہت محترم حماد اظہر بھائی, ان کے مجھے انہوں نے پتہ نہیں کیسے چنا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا. تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے پروگرامز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. تو احباب میں سب سے پہلے تو رحمان حفیظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ لائف پلس کے پروگرام, کیونکہ وہ اس پروگرام کا حصہ رہے ہیں, ان کا جو پروگرام بس اپلوڈ ہوگا کچھ دنوں تک انشاءاللہ. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ لائف پلس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں, اور زبان ٹی وی جو ہم لوگ جو جس کو ویب سائٹ کو لانچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ اپنے تاثرات, اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو رحمان حفیظ صاحب آپ سے سر. آپ کی دوست احباب, آپ نے بنیادی باتیں تو ناصر سے سن لی, اور مائک اوپر کیے. اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ یہ جتنے پلانز انہوں نے بتائے اور جتنے انہوں نے میڈیمز کا نام لیا, جتنے پروگرامز کے بارے میں بتایا, تو ان تمام سلسلوں کی کامیابی کی اور ان کی اتھنسٹی کی جو ایک ضمانت ہے وہ نام ہے حماد اظہر کا. کیونکہ حماد صاحب خود اتنے بڑے تخلیقار ہیں اور ان کی جو تخلیقی جہات ہیں وہ صرف شاعری تک محدود نہیں ہے. اگرچہ ان کی شاعری پر میں ایک تفصیلی مضمون تحریر کر چکا ہوں جو ان کی کتاب میں بھی شامل ہے, لیکن اس سے ہٹ کے بھی یعنی ایک فنکار جو زندگی کی خوبصورتیوں کو سمجھتا ہے اور اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کا اظہار کرنا جانتا ہے, تو اس کے لیے میڈیم کوئی شرط نہیں ہوتی. چنانچہ حماد صاحب بہت سارے مراحل سے گزر کے شاعری تک پہنچے, اور اب شاعری کے رستے سے زندگی کے دوسرے کئی شعبوں تک یہ پہنچ چکے ہیں اور کئی شعبوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. ان میں تعمیرات اور آرکیٹیکچر سے لے کر موسیقی, اداکاری, فلم سازی, فلم ڈائریکشن اور بہت سارے دوسرے شعبے جو ان کی دسترس میں آ چکے ہیں. تو اگر انہوں نے یہ زبان کا پلیٹ فارم جو ہے اس کی ضرورت محسوس کی ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے ذہن میں اس کا بہت اچھا خاکہ ہوگا, اور اس کے موازنے کے لیے کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر جو کوئی سائٹ ہے اس کا اپنا ایک الگ سٹرکچر ہوتا ہے. یقیناً حماد صاحب کے ذہن میں کوئی ایسی کمی ضرور ہوگی کہ جو ہماری دوسری ادبی اور نیم ادبی جو سائٹس ہیں ان کے اوپر ان کو احساس ہوا ہوگا اس کمی کا, اور اس کو پورا کرنے کے لیے تو یہ کامیابی کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ضمانت ہے ان کا نام, اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ, چونکہ زبان کا تعلق ادب سے زیادہ ہے, تو ہم اس سلسلے میں اپنا تعاون, اپنے بازو کشادہ کریں گے, انہیں خوش آمدید کہیں گے, اور جو بن پڑا ہم سے کہ اس کے لیے کریں گے. جہاں تک لائف پلس کی بات ہے تو لائف پلس تقریباً آپ سب لوگ اس سے وابستہ رہے ہیں کسی نہ کسی سطح پر, بطور قاری, بطور مکالمہ نگار یا بطور شاعر. تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی انہوں نے ایک نئی روایت ڈالی ہے, یعنی ایک جامع اور مختصر مکالمہ لکھنے والوں کے ساتھ, اور اس میں بھی کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ جو معاصر مسائل ہیں ادب کے اندر ان کو شناخت کیا جائے, اور ان کے اوپر جو ہے وہ زاویہ نظر ادیبوں کا اور تخلیقاروں کا وہ جانا جائے اور اسے ڈاکومنٹ کیا جائے. تو وہ خدمت بھی ان کی جو ہے وہ
لیکن میرا خیال لائف پلس کا بنیادی کام جو ہے نا وہ ملٹی میڈیا کے حوالے سے تھا، اور اس میں پھر دوسرے شعبے جیسے شارٹ فلمز اور دوسرے کئی امکانات بھی وہ بروئے کار لا چکے ہیں اس میں، لیکن زبان کی اختصاص یہ ہوگا اس کا کہ یہ زیادہ تر ادب کے لیے یہ مخصوص ہوگا۔ یہ رحمان حفیظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اسی تناظر کو لے کر آگے چلتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کے معروف و مقبول شاعر، براڈ کاسٹر، محترم جناب حیدر فاروق صاحب۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ فلم ہو، ڈرامہ ہو، ادب ہو، عماد اظہر ایک ضمانت ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور کامیاب کر کے دکھانا ہے۔ چونکہ ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے، ہم نے ان کی ڈائریکٹ کی ہوئی فلمیں بھی دیکھیں، ڈرامے بھی دیکھے، اور ادبی محافل جو ہے ان کا انعقاد بھی دیکھا۔ ہم ریڈیو پہ کہتے ہیں کہ سردی ہو یا گرمی، آندھی ہو یا طوفان، تو سال کے 365 دن ریڈیو پاکستان اطلاعات کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ جب یہ جدید دور ہے، کہاں اس کا گیٹ کراس کرنا بہت مشکل تھا اسٹوڈیوز کا، اور یہ ایسے حالات میں عماد اظہر کا یہ قدم جو ہے بہت اہم ہے کہ جو لوگ بعض اوقات نہیں وہاں پہنچ پائے اور اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے ان کو سامنے لے کے آنا، اور یہ صرف اردو ادب کے حوالے سے نہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں۔ کل میں نے ان کے پرومو دیکھا، میں حیران رہ گیا، اتنا اہم ڈرامہ انہوں نے کریٹ کیا ہے، پروڈیوس کیا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے، تو وہ کسی طور بھی کہیں بھی رکھ لے مقابلے میں بہت اہم تھا، ان کی پروڈکشن تھی۔ اب یہ ادبی کام ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ یہ لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں۔ اور زبان کے حوالے سے یہ ہے کہ زبان یہ سرحدوں سے بے نیاز ہو کے، اور علاقائی جیسے سرائکی کا بھی ذکر کیا، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ علاقائی سطح پہ ریجنل جو لینگویجز ہیں ان کا پرچار کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ جس زبان میں پیدا ہوئے ہیں اس کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو سننے کا موقع ملے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور پھر لائف پلس میں آپ یہ دیکھیں کہ ناصر علی آپ کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہوتا ہے، اور ظاہر ایک بہترین ایک اہم ڈائریکٹر پس پردہ ہوتے ہیں عماد اظہر، ان کی بھی تربیت نظر آتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ ادب میں آج کل کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، اور اس کی کتنی جہتیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں، تو ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، سننے کا موقع مل رہا ہے، اور بہت کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو عماد اظہر کے لیے بہت سی تالیاں اور بہت مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حیدر فاروق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سعید راجہ صاحب، ان سے درخواست گزار ہیں کہ اپنے چند الفاظ زبان ٹی وی کے لیے، لائف پلس کے لیے اور تمام احباب کے لیے۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ ناصر، میں تو اس سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن میں واقعتاً اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو جو ہے وہ عماد اظہر نے لیا ہے لائف پلس کا، جہاں پر آپ بہت اپنے جو اس فی زمانہ جو لوگ تخلیق کار ہیں ان سب کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ مختلف موضوعات کے اوپر ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ لوگوں کا جانیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں نئے جو لوگ ہیں ان کے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور اس کے لیے بہت مبارکباد پوری ٹیم کو۔ بہت شکریہ۔ اور زبان ٹی وی کے حوالے سے ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، عماد بھائی نے بھی بتایا ہمیں کہ یہ اس میں یہ ہے کہ آپ ویڈیوز کے حوالے سے جو شاعری ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو کر وہ جائے گی، جیسے باقی ویب سائٹس ہیں وہاں پر آپ ان کی جو تحریر میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں، یہاں آپ ویڈیوز کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مختلف ایک انیشیٹو ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کامیاب کریں عماد بھائی۔ آمین۔ بڑا خواب دیکھنا بڑے لوگوں کا کام ہے، اور اس کو آگے لے جانا بھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا خواب بھی ہے اور انیشیٹو بھی ہے، اور اس کے لیے ہم سب جو ہے جہاں بھی ہم کسی
کام آ سکیں گے ہم حاضر ہیں ہم سارے، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو ہے وہ اپنی کامیابی جو ہے وہ ان کو حاصل ہو اس میں، اور یہ اسی طرح جو ہے جیسے پہلے انیشیٹوز انہوں نے لیے اور اس میں ان کو کامیابی ملی، اسی طرح اسی محبت سے یہ آگے بڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رائے صاحب، سعید رائے صاحب، بہت شکریہ آپ کا، کیا خوبصورت الفاظ میں آپ نے اظہار خیال کیا۔ سر آپ کی اجازت سے کچھ جونیئرز بیٹھے ہیں، ان میں سے میں دو سے گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں نوجوان نسل میں، ان کا ایک بڑا نام بھی ہے۔ ویسے تو تمام نوجوان جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی اجازت سے میں دو سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس حوالے سے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں حسن ظہیر راجہ کوہٹا سے آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور چند الفاظ زبان ٹی وی کے حوالے سے اور لائف پلس کے حوالے سے۔ سر بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان ٹی وی، لائف پلس، جو ادبی خدمت جو بیڑا اٹھایا ہے عماد بھائی نے، وہ یقینی طور پر ہم جو نئے نسل ہیں ان کے لیے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جب یہ خوشخبری ابھی ناصر بھائی نے یہاں پر ہمیں سنائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کسی ویب سائٹ کا آنا، اس طرح کے کسی ٹی وی چینل کا ہمارے سامنے آنا، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن کا ادب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں، اور جب اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کلام کہاں پر ہم اس کو سن سکتے ہیں، تو یوٹیوب کا اگر ہم حوالہ دیں گے تو یوٹیوب پر جاتے ہی وہ کہیں اور نکل جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو ایک ویب سائٹ ہمارے سامنے آئے گی تو یقینی طور پر جب ہم انہیں حوالہ دیں گے تو عماد بھائی جیسا معتبر آدمی وہاں پر کام کر رہا ہوگا، تو یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہے۔ سب کو مبارکباد، یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو مبارکباد، اور ادبی پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے مبارکباد پہنچنی چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ حسن ظہیر راجہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ میں محترم جناب سعید شارق صاحب، آپ سے درخواست کروں گا آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سعید شارق صاحب کے لیے ان کو ایک مبارکباد بھی دیں، ان کی کوہ ملال کے نام سے کتاب بھی ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، اس کے لیے بھی بہت بہت مبارکباد آپ کا۔ سب سے پہلے تو عماد اظہر صاحب کو بہت مبارکباد کہ ان جیسے بیلوس آدمی نے ایک اور نیا کام کیا کہ جو بالکل جدید تقاضوں کے مطابق ہے، کہ اب ہمارے ہاں جو صرف کتاب پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ شاعری سنیں اور ساتھ ساتھ ویژولز بھی دیکھیں۔ تو اگر اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عماد اظہر صاحب نے یہ جو ویب سائٹ زبان.com کے نام سے نکالی ہے کہ بہت اہم انیشیٹو ہے اس حوالے سے کہ اس میں ہم باقی ویب سائٹس کے برعکس ہم ساتھ ساتھ کنٹینٹ دیکھیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ 2-3 زبانوں میں نیچے سب ٹائٹلز کی شکل میں رومن میں بھی اور اردو میں بھی اور بھی کسی زبان میں ٹرانسلیشن بھی آئی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اور جو زبانیں جاننے والے جو لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو سکیں گے۔ اور جہاں تک لائف پلس کی بات ہے تو ناصر علی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ روح رواں ہیں اس کے، اور بہت اچھے طریقے سے پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے، بہت سارے لوگوں کے خیالات جاننے کا موقع ملا ہے جو نجی نشستوں میں اس طریقے سے ہمارے سامنے نہیں آ پاتی۔ تو میری طرف سے ناصر صاحب کو بھی اور عماد اظہر صاحب دونوں کو مبارکباد۔ میری دعا ہے کہ ان کا یہ پروگرام کامیاب ہو اور ہم سب ان کے اس انیشیٹو ان کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سعید شارق صاحب، آپ کا، آپ تشریف لائے، محبتیں آپ کی۔ شعیب کیانی صاحب، آپ کائنڈلی گزارش ہے آپ سے کچھ چند الفاظ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کو، عماد بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جہاں تک آپ کا لائف پلس کا پلیٹ فارم ہے وہاں میں حاضر ہو بھی چکا ہوں،
بسم اللہ آپ کا بہت اچھا جو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں گرافکس کا ویڈیوفیکیشن اس کی جو پوسٹ ریکارڈنگ ایڈیٹنگ وغیرہ بہت اچھی ایک ہو رہی ہے. تو اس میں جو زبان ٹی وی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی پلیٹ فارم ہے جیسے حسن بھائی نے بات کی تو اس پہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سکرول کرتے ہی آپ کے سامنے دوسرے کنٹینٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک اسپیسیفک جو ویب سائٹ ہے جہاں پہ صرف زبان کے حوالے سے کام ادب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے ایک اچھا اس کے لیے آڈینس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ جو صرف جس نے موبائل یا سکرین آن ہی شاعری پڑھنے کے لیے کی ہے یا سننے کے لیے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے جیسے سعید شارق نے بات کی کہ ٹیکسٹ جو ہے اب ہم فارسی رسم الخط میں لکھ کے پوسٹ کر دیتے ہیں لیکن بہت سے جو لوگ ہیں انڈیا سے یا دوسرے علاقوں سے جو جن کا جو رسم الخط وہ مختلف ہوتا ہے تو ویڈیو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ ساری چیز جو شاعری ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے اور یہ اب وہ میڈیم ہے جو آپ کی شاعری کو دیر تک اور دور تک زندہ رکھے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ شعیب کیانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں، شاداب رہیں. ڈاکٹر مظہر اقبال بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سینئرز میں تھے، شاید میری نظر دور سے پڑی. بہت شکریہ تمام احباب کا، خصوصی طور پہ عماد اظہر بھائی کا، ناصر علی ناصر، آپ اور جتنے دوست آپ کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہیں ان سب کو دلی مبارکباد. حکیم سعید نے کہا تھا کہ پاکستان ایک صحرا ہے اور اس صحرا میں اگر کوئی نیا پودا اگتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہ بات انہوں نے اسکول یا اداروں سے متعلق کی تھی. تو چونکہ اس چینل کا نام ہی زبان ہے تو میرا خیال ہے کہ علم و ادب کے لیے، زبان کے لیے اگر کوئی اس طرح کا سٹیپ لیا جاتا ہے تو اس کو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور خواہش بھی یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہم سب سے ہو سکتا ہے تعاون کہہ لیجئے، اس میں حصہ کسی طرح بھی آپ گفتگو کے ذریعے ڈال سکتے ہیں، شاعری کے ذریعے کسی طرح اس کار خیر کا حصہ بن جانا میرے نزدیک ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جو رش لائف ہے، میٹیریلسٹک اپروچ ہے، اس دور میں اگر کوئی ایسی کاوش یا ہمت کر جاتا ہے عماد اظہر صاحب کی طرح تو لازم بات ہے انہیں بھی توقع ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں دوستوں سے، خاص کر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ دست و بازو تو آپ ہی بنیں گے، آپ سب بھی بنیں گے. اس میں اگر وہ کہیں کہ جو مارکیٹنگ کی ایج ہے یا اس طرح کے لوگ، تو میرا نہیں خیال ان سے تعاون انہیں درکار ہو. دونوں یہ ٹوین سٹیز ہیں، اس کے علاوہ مضافات میں بڑے زرخیز لوگ ہیں، دور دراز سے نہ بھی صحیح. تو جب آپ کو پتہ ہے بات جو اثر رکھتی ہے وہ تو دور تک جاتی ہے، اس کی بڑی پرواز ہوتی ہے. تو میں نیک تمناؤں کے ساتھ جو باتیں آپ سب نے کی ان کی بھی دل سے تائید اور تصدیق کرتا ہوں اور خواہش بھی کرتا ہوں اور ان کے ارادوں میں ہم سارے شریک بھی ہیں کہ انشاءاللہ یہ پودا جہاں سے میں نے بات شروع کی یہ ضرور پھلے پھولے گا، اس کو فروغ ملے گا اور ہم سب دیکھیں گے اس کو پنپتا ہوا، پھلتا پھولتا ہوا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ منڈی بہاولدین سے آج تشریف لائے، آج یہ اسپیشل تشریف لائے کیونکہ ویسے تو ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن آج یہ چھٹی پہ گئے تھے منڈی بہاولدین، لیکن میرے کہنے پہ اور میری دعوت پہ آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. شاداب رہیں. جی آج کی اس تقریب کا پہلا حصہ اور گفتگو صاحب صدارت آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ لائف پلس، زبان ٹی وی اور اس کی ٹیم کے بارے اور جو کام ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں ایک
اچھے اور نیک کام کے لیے، اس حوالے سے چند الفاظ۔ بہت شکریہ ناصر۔ ظفر اقبال کا شعر ہے کہ یوں تو وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ بہت لمبی بات نہیں کرنی، بہت اچھی گفتگو آپ نے کر لی ہے۔ دیکھیے، روایت شکنی کا کوئی دور نہیں ہوتا۔ روایت شکنی بد تہذیبی کو نہیں کہتے، روایت شکنی ادب میں بنی ہوئی ادبی روایات کو آگے بڑھانے کو کہتی ہے۔ اگر آپ کا ادب سے تعلق ہے اور آپ کا اپنا ادب ٹھیک نہیں ہے تو کوشش کیجیے کوئی سنڈے بازار میں کوئی اسٹال لے لیں، ادب کا کام چھوڑ دیں۔ ایک گزارش میں کروں، میں مات سے بہت بعد میں ملا ہوں، یا اللہ یہ ہوگی گئی، میں مات کو بہت جلدی ملی ہوں۔ عام طور پہ لوگ مرنے کے بعد ہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نئی چیز کیا ہوگی؟ نئی چیز یہ ہوگی کہ فلٹریشن کا عمل کرے۔ ہر چیز کی فلٹریشن ہو سکتی ہے، وائس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، الفاظ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اندر چھپی ہوئی منافقت کی فلٹریشن نہیں ہو سکتی۔ کاش عماد یہ کرے کہ آئیے، جتنی جدید دور ہے، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے شاید اپنی انٹرویو میں کہا تھا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ ان کو کچھ کردار دے دیں، وہ آپ کو افسانہ لکھ دیں گے، کچھ لفظ دے دیں وہ لکھ دیں گے 71 72 73 74 75 76 77 78۔ عروج کے پیمانے پر یہ پوری شاعری ہے، کوئی اس پہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں جذبہ نہیں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سب کچھ دے سکتا ہے، جذبہ نہیں دے سکتا، جذبہ صرف شاعری دے سکتی ہے، اور شاعری ہمیشہ سچے جذبے کو آگے بڑھاتی ہے۔ واہ، مافیاز ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، بہت لمبی بات نہیں کرنا، کہ خدا کے واسطے اب سینئر کا احترام ضرور کرے، سینئر کے مصاحب نہ بنے۔ یہ وہ برگد کے درخت ہوتے ہیں مرموش سمیت، جو اپنے قد سے اوپر جانے نہیں دیتے۔ وہ کبھی آپ کو ساتھ ملا لیں گے، کبھی آپ کو ساتھ لے جائیں گے، مشاعرہ پڑھوا دیں گے، آپ سننے کا بہت بڑا نام ہے، لیکن دور رس میں وہ اپنے آپ سے آگے بڑھنے کا آپ کو موقع نہیں دیتے۔ برگد کے سائے میں اگے ہوئے درخت نہ بنے، بلکہ کھلی فضاؤں میں کوپلے بن جائیں، آپ خود پہ خود درخت بن جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ احترام چھوڑ دیں۔ میں بہت سخت خلاف ہوں اس بات کے کہ کوئی اچھا جدید شاعر وہ فلیپ کسی سے لکھوانے کے لیے 1 سال انتظار کریں گے، وہ فلیپ لکھیں گے تو، اور وہ جس طرح لکھتے ہیں میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہمارے گئے شہر کا ایک شاعر ہے تھا حضرت دورانی، اس کا بڑا مشہور شعر ہے، نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ میں نے تمام دور دیکھا، تمام عماد اظہر میں جو خاص بات ہے مجھے لگ رہا ہے، جس طرح پانی کو 3-4 حصوں میں فلٹریشن کرتے ہیں، ویسے آپ مشہور شاعر نہیں، جینون شاعروں کی فلٹریشن کریں۔ ایک دور میں، دوسرے دور میں، تیسرے دور میں 4-5 شاعر بھی اگر جینون بچ گئے، جس کو دنیا کہے کہ زبان ٹی وی یا عماد اظہر نے ان کو متعارف کرایا ہے، تو یہ ادب کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ آخری بات یہ، وائس جو ہم بولتے ہیں یہ انرجی ہوتی ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یورپ نے اس پہ کام کر لیا ہے، یہ فضا میں تحلیل ہو گئی ہے، اس کو کشید کر کے وہ آلہ بھی بن چکا ہے، ڈیوائس بن چکی ہے جو آپ کو سنایا جائے گا، جس میں بہت محنت ہوئی ہے کہ نبی کریم کی آواز سنائی جا سکے۔ تو ایک کام یہ بھی کرے عماد کہ پرانے شاعروں کو آواز میں ان کا کلام اگر اس کو ایکسٹریکٹ کر کے سنایا جائے تو پتہ لگ جائے گا کس کی بہر کس نے کہاں سے چوری کی ہے، سرقہ کیا ہوتا ہے اور توارث کیا ہوتا ہے۔ میں آخری بات یہ، وہ فیس بک میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، شعر کی خوشبو نہیں ملے گی۔ شعر کی خوشبو کے لیے آپ کو کسی محفل میں بیٹھنا پڑے گا، انسانی احساسات کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑے گا۔ شاعری جذبوں کے کو بیان کرنے کا نام ہے، تعلقات کے بیان کرنے کا نام نہیں ہے۔ مصائبی جو ہے وہ شاعری نہیں ہے، کسی کے مصائب بن جائے، میں اس کے لفظ استعمال کرتا ہوں، سہولت کار نہ بنے۔ چند شعر آپ کو میں لکھ کے دے دوں گا، آپ میرے سہولت کار بن جائیں گے، آپ مشاعرہ پکڑیں گے، تو یاد رکھیے مشاعرہ پکڑنا اور مچھلی پکڑنے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ کیا پتہ کبھی کسی جال میں کوئی بڑی مچھلی آ جائے تو پھر آپ کا وجود مٹ جائے گا۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں،
اپنی اوریجنلٹی پہ قائم رہے، جیسے بھی آپ شعر کریں. عروج کے سلسلے میں تھوڑا سا گھبراتا ہوں. جب تک آپ شعر کہہ رہے ہیں نا اس کو شعر کہتے رہے. عروج کے چکر میں پڑ گئے تو پھر آپ شعر نہیں کہہ سکیں گے. عروج کو سمجھیے. جو فطری طور پر ردم میں شاعر ہوتے ہیں ان کو عروج کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ شعر وزن میں کیسے آ رہا ہے. یہ ایک بنیادی کام میرے نوجوان کریں. حسد، حضرت علی کا ایک قول اس پہ ختم کرتا ہوں، شاید سمجھ آ جائے گی. دیکھیے اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. خدا مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے. خیال کیجئے گا، خدا مجھے عاجزی کے تکبر سے بچائے. یعنی اکثر لوگ عاجز ملیں گے، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو بس طالب علم ہوں، میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ابھی نیا نیا ہوں اور میں تو آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اس کی بار بار تکرار بھی تکبر کے زمرے میں آتی ہے. عاجزی کا تکبر ہے، یہ مولا کائنات ہی جملہ کہہ سکتے ہیں. تو آخری بات، اللہ مات کو زندگی دے، حوصلہ دے. کچھ دور چلے گا یہ، اس کے سانس پھولے گی، سانس اکھڑے گی. بہت سے لوگ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کل نظر نہیں آئیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر یہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہا مات، تو ریختہ وغیرہ آپ شاید مقابلہ نہ کر سکے اس چینل کا، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور نئے ذہنوں کے ساتھ اکوپڈ ہوئی ہوئی ہے. میری دعائیں ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. محترم جناب شکیل اختر صاحب، آپ کا آپ تشریف لائے، آپ نے گفتگو فرمائی. احباب، ہماری اس تقریب کا پہلا حصہ جو کہ زبان چینل اور لائف پلس کے حوالے سے گفتگو کا تھا، وہ اختتام پذیر ہوا. احباب، اب ہم اپنے اگلے مرحلے جس میں مشاعرہ، میں اس کو محفل مشاعرہ نہیں کہوں گا، لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ احباب سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیجیے گا اور خوب واہ واہ کیجیے گا. میں آپ کی اجازت سے سر اس مشاعرے کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر کہے تو واہ کرنے کے لیے کچھ اور لوگ منگا لیں باہر سے، شاید ہے کرے گی. چلیں، آج یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. شعر پڑھا ہے گلی نیازی نے کیوں بنا تھا. میں جی جی. گلی نیازی صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ داد کیوں نہیں دیتے، تو کسی نے کہا کہ توجہ فرمائیے گا، تو گلی نیازی نے کہا کہ چنگا شعر میں آپ سن لینا، اس کی داد خود بخود نکل جائے. تو انشاءاللہ جو شروعات سے ہوں گے آپ شعر پڑھ. بسم اللہ. یہ بہت شکریہ. مشاعرے کا باقاعدہ آغاز، چونکہ یہ مشاعرہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ سجایا گیا ہے، جس میں خصوصی شرکت فرمائی ہے سینئرز نے. ان کا بہت شکریہ. اور نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ادیب بیٹھے ہیں، تو میں بھی چونکہ نوجوان ہوں اور چند اشعار سر آپ کی اجازت سے. کون کہتا ہے کہ احسان نہیں کرتا میں، کون کہتا ہے کہ احسان یہی کرتا میں، نہیں کرتا میں، اپنے دشمن کا بھی نقصان نہیں کرتا میں کیا جوان بڑی بہت شکریہ، بہت شکریہ. کون کہتا ہے کہ احسان نہیں کرتا میں، اپنے دشمن کا بھی نقصان نہیں کرتا میں. حضرت قیس مجھے دشت نوردی نہ سکھا، حضرت قیس مجھے دشت نوردی نہ سکھا، اپنے گلزار بیابان نہیں کرتا میں، اپنے گلزار بیابان نہیں کرتا میں. اور دو اشعار. زرد ہوتی ہوئی شاخوں کو ثمر لگتا ہے، زرد ہوتی ہوئی شاخوں کو ثمر لگتا ہے، زندگی موت سے آگے کا سفر لگتا ہے. زندگی موت سے آگے کا سفر لگتا ہے، اس لیے جاگتے کٹ جاتی ہیں راتیں ناصر، اس لیے جاگتے کٹ جاتی ہیں راتیں ناصر، نیند آتی ہے مگر خواب سے ڈر لگتا ہے. بہت شکریہ. نیند آتی ہے مگر خواب سے ڈر لگتا ہے، یہاں پر بے سہاروں کا سہارا کون بنتا ہے.
यहाँ पर بے سہاروں کا सहारा कौन बनता है سہارا کون بنتا ہے، اندھیری رات میں قطبی ستارہ کون بنتا ہے، اندھیری رات میں قطبی ستارہ کون بنتا ہے، ہمارا شہر تو بارود کا ایک ڈھیر ہے جیسے، ہمارا شہر تو بارود کا ایک ڈھیر ہے جیسے، بس اب تو دیکھنا یہ ہے شرارہ کون بنتا ہے، بس اب تو دیکھنا یہ ہے شرارہ کون بنتا ہے، کسی کو کیا لگے تم سے، کسی کو کیا لگے ہم سے، वाह کسی کو کیا لگے تم سے، किसी को क्या लगे کسی کو کیا لگے ہم سے، ہمارا کون بنتا ہے، تمہارا کون بنتا ہاں ہمارا کون بنتا ہے، تمہارا کون بنتا ہے، سبھی تلقین کرتے ہیں خوشی کی روتے بچے کو، سبھی تلقین کرتے ہیں خوشی کی روتے بچے کو، مگر بچے کے ہاتھوں کا غبارہ کون بنتا ہے، مگر بچے کے ہاتھوں کا غبارہ کون بنتا ہے، نہ اپنی خاک سے شکوا نہ تیرے چاک سے شکوا، نہ اپنی خاک سے شکوا نہ تیرے چاک سے شکوا، میں جتنا بن گیا کافی ہوں سارا کون بنتا ہے، میں جتنا بن گیا کافی ہوں सारा سارا کون بنتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی صاحب صدارت، آپ کی اجازت سے مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت خوبصورت شاعرہ، بہت خوبصورت انداز بیاں، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت کلام دوں گا محترمہ آمنہ مہرین، آپ تشریف لائیں۔ ये माइक की का मैंने हाथ में पकड़ पीछे ना سر آپ کی اجازت سے ایک شعر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آتی ہے مجھے غیب سے آواز جہاں زاد، واہ، آتی ہے مجھے غیب سے آواز جہاں زاد، میں ڈھونڈتی پھرتی ہوں حسن کوزہ گر اپنا، واہ 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 واہ، میں ڈھونڈتی پھرتی ہوں حسن کوزہ گر اپنا۔ شعر ہے۔ سنا تھا دھڑکن کا ایک ہونا، سنا تھا دھڑکن کا ایک ہونا، مگر عزیزم تیری اداسی میری رگوں میں اتر گئی۔ واہ واہ واہ، یہ غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ ہم تیرا رووں کے لیے آزار تو ہے نا، ہم تیرا رووں کے لیے آزار تو ہے نا، یہ راہ محبت ذرا پرخار تو ہے نا، واہ 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 واہ، یہ اس کی انا ہے کہ وہ کھلتا نہیں مجھ پر، ہاں یہ اس کی انا ہے کہ وہ کھلتا نہیں مجھ پر، لب پر نہ سہی آنکھ میں اظہار تو ہے نا، واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ ایک اور غزل سے کچھ اشعار۔ ابھی تک آنکھوں میں کائی نہیں ہے، ابھی تک آنکھوں میں کائی نہیں ہے، یہ اشکوں کی پذیرائی نہیں ہے، واہ واہ، محبت کی اسے توہین سمجھو، محبت کی اسے توہین سمجھو، اگر اعصاب پر چھائی نہیں، واہ 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 واہ، محبت کی اسے توہین سمجھو، اگر اعصاب پر چھائی آئی نہیں ہے، واہ واہ واہ، میں سب کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، ہاں میں سب کے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، میری قسمت میں اچھائی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں۔ آمنہ مہرین، آپ کا دوسرا مشاعرہ اور لائف پلس کے ساتھ، زبان ٹی وی کے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ، آپ شاداب رہیں۔ جی اب آپ ہماری اگلی مہمان شاعرہ اب بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بے پناہ شاعرہ اور بہت خوبصورت انداز بیاں، اور میں نے پہلا مشاعرہ ان سے جب
سنا، جب ان کا پہلا مشاعرہ سنا، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ انشاءاللہ جیسا ان کا انداز بیاں ہے یہ انشاءاللہ بہت آگے جائیں گی۔ اللہ پاک ان کے علم اور عمل میں مزید وسعتیں اور برکتیں پیدا کرے۔ جی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت کلام دیتا ہوں محترمہ مریم صفا۔ بہت شکریہ ناصر بھائی۔ سر آپ کی اجازت سے آواز اونچی رکھ۔ انگلیاں بول رہی تھیں میری رفتار کا دکھ، ہائے واہ واہ واہ، انگلیاں بول رہی تھیں میری رفتار کا دکھ، دائرہ خاک سمجھ سکتا ہے پرکار، ہائے واہ 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 واہ، انگلیاں بول رہی ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، انگلیاں بول رہی تھی میری رفتار کا دکھ، دائرہ خاک سمجھ سکتا ہے پرکار کا دکھ، ہائے اس کے اندر کی بغاوت میری آنکھوں نے پڑھی، ہائے واہ، اس کے اندر کی بغاوت میری آنکھوں نے پڑھی، ایک غدار سمجھ سکتا تھا غدار، واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، اس کے اندر کی بغاوت میری آنکھوں نے پڑھی، بھائی کیا کہنے ایک غدار سمجھ سکتا تھا غدار کا دکھ، ہائے ہائے، تم کے اجداد کی عزت کے امی ہو ہی نہیں، ہاں ہاں ہاں، تم کے اجداد کی عزت کی امی ہو ہی نہیں، تم کو معلوم کہاں ہے میری دستار، واہ واہ واہ، اور میں نے اس شخص کی خاطر تھا سنوارا خود کو، ہائے واہ واہ، میں نے اس شخص کی خاطر تھا سنوارا خود کو، اب تلک لپٹا ہے پوشاک سے معیار کا دکھ، واہ واہ، اور مجھ کو آرام نہیں تیری کمی چاہیے تھی، ہاں واہ، مجھ کو آرام نہیں تیری کمی چاہیے تھی، یوں میسر سے سمجھ آیا تھا درکار کا دکھ، واہ، اور ہجرتیں چھین لیا کرتی ہیں پہناوے نئے، ہاں واہ، ہجرتیں چھین لیا کرتی ہیں پہناوے نئے، ایک مسافر ہی سمجھ سکتا ہے تہوار کا واہ 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 واہ، بھائی واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، ہجرتیں چھین لیا کرتی ہیں پہناوے، بہت شکریہ سر، پہناوے نئے، ایک مسافر ہی سمجھ سکتا ہے تہوار کا دکھ، واہ، اور یہ ادھر ڈاکٹر افتخار مول صاحب کی زمین ہے، بسم اللہ، اب سہولت سے نکلو تمنا کرو، اور تمنا کی مد میں مرو اجنبی، ہائے ہائے ہائے، اب سہولت سے نکلو تمنا کرو، اور تمنا کی مد میں مرو اجنبی، آئینے میں کھڑا شخص ہنستے ہوئے مجھ سے کہتا ہے جلدی چلو واہ 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 واہ، آئینے میں کھڑا شخص ہنستے ہوئے بہت شکریہ سے واہ واہ واہ، مجھ سے کہتا ہے جلدی چلو اجنبی، کوئی تیجا تھا جس کے بھروسے پہ تم مجھ سے بدزن ہوئے اور جدا ہو گئے، واہ واہ، کوئی تیجا تھا جس کے بھروسے پہ تم مجھ سے بدزن ہوئے اور جدا ہو گئے، اب علاقہ نہیں مجھ کو اس بات سے، تم بھی جیون میں آگے بڑھو اجنبی، واہ واہ واہ، اپنے چہرے کی کھلتی ہوئی تازگی سے چمن میں گلابوں کا زیور بنو، اپنے چہرے کی کھلتی ہوئی تازگی سے چمن میں گلابوں کا زیور بنو، اپنی آنکھوں کے کوزوں کو موندے ہوئے باغ کی سمت ہنس کر چلو اجنبی، واہ واہ، اور شہر یاراں میں 24 برسوں کے بعد آج پہلا قدم جو ہی میں نے دھرا، واہ واہ واہ، شہر یاراں میں 24 برسوں کے بعد آج پہلا قدم جو ہی میں نے دھرا، اس کی خوشبو نے ویسے ہی گھیرا مگر 400 تھے میرے روبرو اس کی خوشبو نے ویسے ہی گھیرا مگر 400 تھے میرے روبرو اجنبی، کس کو معلوم تھا عشق کے واسطے ایک شہزادی اونٹوں کی زینت بنے، واہ، کس کو معلوم تھا عشق کے واسطے ایک شہزادی اونٹوں کی زینت بنے، کریا کریا پھرے گی ہوا کی طرح بھول کر عشرت و آبرو اجنبی، واہ واہ واہ، اور ایک اور عدد سے چند اشعار پھر اجازت کے، بسم اللہ، محفوظ ہے ہر ذہن میں یکتائی ہماری، واہ، محفوظ ہے ہر ذہن میں یکتائی ہماری، تصویر تصور میں اتر آئی واہ 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 واہ، اس شخص نے مڑ کر کبھی دیکھا نہیں ہم کو، واہ، اس شخص نے مڑ کر کبھی دیکھا نہیں ہم کو، خلوت میں مگر غزلیں ہیں دہرایا، واہ 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 واہ، اور منظور نظر ہونا بھی کچھ کام نہ آیا، واہ،
منظور نظر ہونا بھی کچھ کام نہ آیا، اب تک نہیں ہو پائی ہے شنوائی ہماری، واہ واہ اور ہم اپنے ہنر سے تمہیں کر سکتے ہیں بہتر، واہ واہ ہم اپنے ہنر سے تمہیں کر سکتے ہیں بہتر، خود پر نہیں چلتی یہ مسیحائی، واہ 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 کیا ہم کہنے؟ 3 تہائی تیری چوکھٹ پہ پڑے ہیں، 3 تہائی واہ واہ 3 تہائی تیری چوکھٹ پہ پڑے ہیں، اور آئینہ خانے میں ہے چوتھائی، واہ 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 ہم 3 تہائی تیری چوکھٹ پہ پڑے ہیں، ہائے ہائے اور آئینہ خانے میں ہے چوتھائی۔ چوتھائی ہماری، کیا قافیہ لگایا بھائی، واہ 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 کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ یہ تھی مریم صفا، کیا خوبصورت شاعری، کیا خوبصورت انداز بیاں۔ جی صاحب صدارت آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے معروف شاعر، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، بے پناہ شعر کہتے ہیں، سب کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب فیاض حسین شاہ۔ تمام رات وہ روتا ہے اور ہنستا ہے، تمام رات وہ روتا ہے اور ہنستا ہے، ہر ایک شخص اسے دن میں دیکھنے والا، ہائے واہ واہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ مرتے سمے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ مرتے سمے، کسی سے کچھ بھی کہو تو کہا نہیں جاتا، ہائے ہائے واہ واہ بارش میں جل رہا تھا کوئی ریشمی بدن، واہ بارش میں جل رہا تھا کوئی ریشمی بدن، آنکھیں تمام شہر کی پانی میں بہہ گئی، ہائے واہ 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 غزل سے جو اشعار ہے کہ عجیب خوف ہے اور واہمہ بنا ہوا ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا بنا ہوا ہے، ہائے واہ 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 تمام شہر کوئی حادثے میں خاک ہوا، واہ 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 تمام شہر کوئی حادثے میں خاک ہوا، میں چیختا ہی رہا راستہ بنا ہوا، ہائے واہ 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 میں اس کی آنکھ میں جھانکوں تو کائنات دکھے، واہ کہیں کہیں سے وہ ایسا گھنا بنا ہوا ہے، واہ 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 مائکو میں اس لیے بھی کسی دوسرے کو تکتا نہیں، واہ میں اس لیے بھی کسی دوسرے کو تکتا نہیں کہ میری آنکھ میں ایک ذائقہ بنا، واہ 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 کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، میں اس لیے بھی کسی دوسرے کو تکتا نہیں واہ واہ کہ میری آنکھ میں ایک ذائقہ بنا ہوا ہے، ہم اس جہان سے گزرے ہوئوں کو دیکھ سکیں، واہ ہم اس جہان سے گزرے ہوئوں کو دیکھ سکیں، کیا اس طرح کا کوئی آئینہ بنا ہوا ہے، واہ 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 اس غزل سے چند اشعار ہے۔ تڑپ رہی ہے وہ ماں بیٹا ڈھونڈنے کے لیے، تڑپ رہی ہے وہ ماں بیٹا ڈھونڈنے کے لیے، 9 سال پہلے گیا تھا جو کھیلنے کے لیے، میں اپنے آپ کو مسمار کرنے والا تھا، میں اپنے آپ کو مسمار کرنے والا تھا، پھر ایک روز لیا میں نے سوچنے کے لیے، واہ 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 کبھی کبھی کوئی یادوں کی چیل آتی ہے، واہ کبھی کبھی کوئی یادوں کی چیل آتی ہے، ہماری روح کی پہچان چھیننے کے لیے، ہاں ہاں واہ 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 میں ایک عمر فقط عین کے بناتا رہا، ہاں ہاں میں ایک عمر فقط عین کے بناتا رہا، کسی کی آنکھ میں بینائی دے، واہ 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 کیا کہنے ہیں، واہ 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 میں ایک عمر فقط این کے بناتا رہا، کسی کی آنکھ میں بینائی دیکھنے کے لیے، واہ وہ وقت دور نہیں پیڑ کاٹتے ہوئے لوگ، واہ وہ وقت دور نہیں پیڑ کاٹتے ہوئے لوگ، نکل پڑیں گے جب افلاک نوچنے کے لیے، واہ 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 کسی جہاں سے میرے بعد کوئی آئے گا،
کسی جہاں سے میرے بعد کوئی آئے گا میرے بچے ہوئے آثار ڈھونڈنے واہ 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 واہ. کبھی کبھی تو خدا سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم واہ کبھی کبھی تو خدا سے سے بھی بھی پوچھتے ہیں کہ ہم جہاں میں آئے ہیں صدمات جھیلنے کے لیے واہ 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 واہ. اللہ اللہ. ایک غزل سے 2 شعر ہے اس کے بھائی. میں تو ہنستا ہوں کہ رونے کو نہیں ہے کچھ بھی کچھ بھی میں تو ہنستا ہوں کہ رونے کو نہیں ہے کچھ بھی تو سمجھتا ہے مجھے تیرا یقین ہے کچھ بھی. کچھ بھی واہ اب تو لگتا ہے تیرے ہونے سے میں تھا کچھ تھا ہاں واہ اب تو لگتا ہے تیرے ہونے سے میں تھا کچھ تھا کچھ تھا تو نہیں ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی. واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں فیاض حسین شاہ. کیا خوبصورت آپ نے شاعری عطا کی. سلامت رہیں شاداب رہیں. جی ہمارے اگلے مہمان شاعر آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت کلام دوں گا. محترم جناب رانا غضنفر علی. سر آپ کی اجازت سے 2 شعر. بس مقدر سے یہ گلے ہیں ہمیں بس مقدر سے یہ گلے ہیں ہمیں بے وفا لوگ مل گئے ہیں ہمیں. واہ واہ بہت شکریہ. بس مقدر سے یہ گلے ہیں ہمیں بے وفا لوگ مل بے گئے. وفا لوگ مل گئے ہیں ہمیں اور کوئی پوچھے تو آپ چپ رہنا کوئی پوچھے تو آپ چپ رہنا آپ اندر سے جانتے ہیں ہمیں. بہت شکریہ. کوئی پوچھے تو آپ چپ رہنا آپ اندر سے جانتے ہیں ہمیں. تھوڑا نیچے کرو. 2 شعر اور. جانے والے کی اداسی کا ازالہ کر کے جانے والے کی اداسی کا ازالہ کر کے دل یہ روتا ہے نہ ہنستا ہے تماشا کر کے اور اس کی جانب سے تو ہر بار کمی ہوتی رہی اس کی جانب سے تو ہر بار کمی ہوتی رہی میں نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ کر کے. بہت شکریہ. اس کی جانب سے تو ہر بار کمی ہوتی رہی واہ 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 میں نے دیکھا ہے محبت میں اضافہ کر کے. کیا کہنے کیا کہنے. سر ایک غزل سے اور شعر. خوشیوں سے مہکتا ہوا ساون تجھے دیتے واہ خوشیوں سے مہکتا ہوا ساون تجھے دیتے بر وقت اگر ملتے یہ جیون تجھے دیتے. واہ واہ اور ایک بار میری جان اشارہ کیا ہوتا واہ واہ ایک بار میری جان اشارہ کیا ہوتا دل چیز ہے کیا جان بھی فوراً تجھے دیتے. فوراً کا جواب نہیں ہے. فوراً دل چیز ہے کیا جان بھی فوراً تجھے دیتے اور کچھ خاص کیا جائے اگر بات یہ چلتی. واہ واہ واہ. کچھ خاص کیا جائے اگر بات یہ چلتی دل آگ پہ پگھلا کے وہ ایندھن تجھے دیتے. دل آگ پہ پگھلا کے وہ ایندھن تجھے دیتے اور نازک سی کلائی پہ تیری بوجھ پڑے گا. واہ واہ واہ. نازک سی کلائی پہ تیری بوجھ پڑے گا ورنہ یہی سوچا تھا کہ کنگن تجھے دیتے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نازک سی کلائی پہ تیری بوجھ پڑے گا. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. نازک سی کلائی پہ تیری بوجھ پڑے گا ورنہ یہی سوچا تھا کہ کنگن تجھے دیتے. یہ غزل سر 2-3 شعر. دل کے آنگن میں بسر رات نہیں کرتے ہیں دل کے آنگن میں بسر رات نہیں کرتے ہیں اب یہ ہمت میرے جذبات نہیں کرتے ہیں اب یہ ہمت میرے جذبات نہیں کرتے ہیں اور ایک مدت سے میرے دل کو شکایت ہے یہی ایک مدت سے میرے دل کو شکایت ہے یہی وہ سہولت سے ملاقات نہیں کرتے ہیں وہ سہولت سے ملاقات نہیں کرتے ہیں اور جانے
کیا ڈر ہے کہ احباب حسین لوگوں میں، واہ جانے کیا ڈر ہے کہ احباب حسین لوگوں میں، نہ مانے پہ میری بات نہیں کرتے ہیں. واہ واہ بہت شکریہ. نہ مانے پہ میری بات نہیں کرتے ہیں. اور یاد کر تو بھی کبھی ہم سے کہا کرتا تھا، آہا. یاد کر تو بھی کبھی ہم سے کہا کرتا تھا، یار یاروں سے کبھی ہاتھ نہیں کرتے ہیں. بہت شکریہ. یاد کر تو بھی کبھی ہم سے کہا کرتا تھا، واہ واہ یار یاروں سے کبھی ہاتھ نہیں کرتے. 2 شعر سر پھر اجازت. اس ستم گر نے کسی کام نہیں آنے دیا، ہاں. اس ستم گر نے کسی کام نہیں آنے دیا، اپنے ہونٹوں پہ میرا نام نہیں آنے دیا، واہ واہ اپنے ہونٹوں پہ میرا نام نہیں آنے دیا. اور اس مسیحا نے شفا یابی کا جھانسا دے کر، ہاں واہ اس مسیحا نے شفا یابی کا جھانسا دے کر، ناصر بھائی، اس مسیحا نے شفا یابی کا جھانسا دے کر ایک مدت مجھے آرام نہیں آنے دیا. بہت شکریہ. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. یہ تھے اسلام آباد سے رانا غضنفر علی. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ اب آپ صاحب صدارت آپ کی اجازت سے سرائکی خطے کے معتبر شاعر، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت کلام دوں گا. محترم جناب ذیشان مرتضیٰ. سر آپ کی اجازت سے چیز. جس جگہ پر ریت اڑتی تھی وہاں تالاب ہیں، آہا واہ واہ. جس جگہ پر ریت اڑتی تھی وہاں تالاب ہیں، کتنے قد آور محل تھے اب جو زیر آب. واہ 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 بھائی واہ 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 بھائی شعر واہ 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 واہ. جس جگہ پر ریت اڑتی تھی وہاں تالاب ہیں، کتنے قد آور محل تھے اب جو زیر آب. آب ہیں. واہ واہ واہ. کتنے قد آور محل تھے اب اب جو زیر آب ہیں. واہ واہ. اتنا دیکھا تھا کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں. واہ. اتنا دیکھا تھا کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں. یہ میری آنکھیں دھری ہیں اور یہ یہ میری آنکھیں دھری ہیں اور یہ میرے خواب ہیں. واہ واہ. تنور شاعر کے اتنا دیکھا تھا کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں. اتنا دیکھا تھا کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں. یہ میری آنکھیں دھری ہیں اور یہ میرے خواب ہیں. یہ میری آنکھیں دھری ہیں اور یہ میرے خواب ہیں. واہ واہ. اور چند اور اشعار کے ہنس اڑ اڑ کے سرے آپ بہت آئیں گے. ہاں واہ. ہنس اڑ اڑ کے سرے آپ بہت آئیں گے. اس کی آنکھوں کو میرے خواب بہت واہ. اس کی آنکھوں کو میرے خواب بہت آئیں گے. ضبط کی سل میرے اندر کہیں رہ جائے گی. ضبط کی سل میرے اندر کہیں رہ جائے گی. برف پگھلے گی تو سیلاب بہت برف پگھلے گی تو سیلاب بہت آئیں گے. واہ واہ. وہ ستارہ کہیں سو جائے گا کھو جائے گا. وہ ستارہ کہیں سو جائے گا کھو جائے گا. شب گزر جائے گی مہتاب بہت جائے گی. شب گزر جائے گی مہتاب بہت آئیں گے. اور ایک اور غزل سے چند اشعار کے ہجوم شور سے آئندگاں چلتا رہے گا. ہجوم شور سے آئندگاں چلتا رہے گا. ہمارے بعد بھی کارے جہاں چلتا رہے گا. واہ واہ واہ. ہمارے بعد بھی کارے جہاں چلتا رہے گا. ہماری 7 نسلیں اور فصلیں تشنہ لب ہیں. ہماری 7 نسلیں اور فصلیں تشنہ لب ہیں. مجید امجد تو کہتے تھے کنواں چلتا ہے. بھائی شعر نکالا. واہ واہ واہ. ہماری 7 نسلیں اور فصلیں تشنہ لب ہیں. مجید امجد تو کہتے تھے کنواں چلتا رہے گا. واہ واہ. کوئی دم کو رکے گی دل کی دھڑکن اور پھر یہ واہ. کوئی دم کو رکے گی دل کی دھڑکن اور پھر یہ سمے سے تیز تر آب رواں چلتا رہے گا. واہ واہ. سمے سے تیز تر آب رواں چلتا رہے گا.
मेलिना काफका को खत लिखेगी और तू मुझको, वाह, मेलिना काफका को खत लिखेगी और तू मुझको, यही कुछ रोज अपने दरमियाँ चलता रहेगा, वाह वाह, यही कुछ वाह। रोज अपने दरमियाँ चलता रहेगा। एक और गजल से शायद की, डर है न दरीचा है न दीवार हमारी, वाह वाह वाह, डर है न दरीचा है न ना दीवार हमारी, कहने को तो दुनिया है नमक, वाह 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 वाह, कहने को तो दुनिया है दुनिया है नमक, नमकदार हमारी, तू जो हमें होने नहीं देता है सितारा, वाह तू जो हमें होने नहीं देता है सितारा, तू देखता रह जाएगा वाह वाह वाह, तू देखता आएगा, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, तू जो हमें होने नहीं देता है सितारा, तू देखता रह जाएगा, रफ्तार हमारी, रफ्तार हमारी, आवाज ये आई कि कोई है कि नहीं है, वाह, आवाज ये आई कि कोई है कि नहीं है, पत्थर से हुई शक्ल नमूदार, पत्थर से हुई शक्ल नमूदार हमारी, पत्थर से हुई शक्ल नमूदार हमारी, जब नामो नसब हम पे खुला दुश्मन जां का, वाह, जब नामो नसब हम पे खुला दुश्मन जां का, फिर टूट गई शर्म से तलवार, वाह वाह वाह, फिर टूट गई शर्म से तलवार हमारी, एक खौफ है असरार के खुल जाने का वरना, एक खौफ है असरार के खुल जाने का वरना, राह देखता है आज भी वो गार हमारे, वाह 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 वाह, राह देखता है आज भी वो गार हमारी, मकबूल नजर और है मंजूर नजर और, नजर और है और मंजूर नजर और, बरसों की रियाजत हुई बेकार, बरसों की रियाजत हुई, मंजूर नजर और है मकबूल नजर और, बरसों की रियाजत हुई बेकार हमारी, दर है न दरीचा है न दीवार हमारी, कहने को तो दुनिया है नमक खार हमारी। भाई वाह, और गजल सी चंद शायर के, यहीं पे कर ले सितारों पे गुफ्तगू मेरे साथ, वाह, यहीं पे कर ले सितारों पे कोई गुफ्तगू मेरे साथ, कहाँ कहाँ पे भटकता फिरेगा तू, अच्छा अच्छा यार, वाह, कहाँ पे भटकता फिरेगा तू मेरे साथ, गुजर रहा हूँ किसी तंगो तार घाटी से, गुजर रहा हूँ किसी तंगो तार घाटी से, और एक हुजूम रवाना है बावजू, और एक हुजूम रवाना है बावजू मेरे साथ, है ऐसा शहरे तखय्युल मेरे तसर्रुफ में, वाह, है ऐसा शहरे तखय्युल मेरे तसर्रुफ में, जहाँ पे मैं हूँ फकत मैं हूँ और तू मेरे साथ, अच्छा वहाँ पे मैं हूँ, वाह, जहाँ पे मैं हूँ फकत मैं हूँ और तू मेरे साथ, वो जिंदगी हो के तू हो फलां हो या के फलां, वाह, वो जिंदगी हो के तू हो फलां हो या के फलां, सभी ने हाथ किया हस्बे आरज़ू मेरे साथ, सभी ने हाथ किया हस्बे आरज़ू मेरे साथ, किसी मुझे सुनहरी जजीरों का है सफर दरपेश, वाह, मुझे सुनहरी जजीरों का है सफर दरपेश, और उस पे तेरी कमी भी है 400 मेरे साथ, वाह वाह, उस पे तेरी कमी भी है 400 मेरे साथ। भाई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। सराइकी खित्ते से मौजूद थे हमारे साथ मोहतरम जनाब ज़िशान मुर्तज़ा, क्या खूबसूरत कलाम आपने अता किया। आप शादाब रहें, आबाद रहें। आजी साहिब सदारत हमारे अगले नौजवान शायर, जिनको बैनुल अक़वामी शायर कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है। आप सबकी भरपूर तालियों में नज़्म का एक मुनफरिद नाम मोहतरम जनाब शुएब कियानी, हम आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आएँ अपना कलाम अता करें। शुएब कियानी के लिए बहुत सारी तालियां जी। बहुत शुक्रिया साहिब सदारत की इजाज़त से। एक नज़्म है आँखें। वाह वाह। ये आँखें दफ्तरों की फाइलों पर गौर करती हैं। हाँ हाँ। ये आँखें दफ्तरों की फाइलों पर गौर करती हैं, उन्हें तरतीब देने में मुआविन हैं। वाह वाह। ये आँखें वो कसौटी हैं
جو سب کی دھوتیوں، کرتوں، اماموں، چادروں اور داڑھیوں کو ناپ کر اعلان کرتی ہیں، ہائے 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 فلاں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، ہائے ہائے ہاں ہے ہائے 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 کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ واہ 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 بھائی واہ 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 یہ آنکھیں دیکھتی ہیں اس جگہ کو جس جگہ تک تم نے جانا ہے۔ میرا مطلب ہے محلوں، گاڑیوں، نوٹوں، حسین جسموں، ہزاروں ڈالروں کی میز پر رکھی ہوئی مہنگی شرابوں کے نظاروں سے۔ ہائے 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 یہ آنکھیں دوربینیں ہیں، یہ آنکھیں روز شیشے میں بدن کی پھیلتی چربی، محاسے، کیل چھائی کے نشاں اور بڑھتے بالوں کو دکھاتی ہیں۔ ہائے 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 واہ 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 یہ آنکھیں اس لیے ہیں نیم روشن اور متوازن فضا والے شبستانوں میں سو جائیں، حسین خوابوں میں کھو جائیں۔ اگر یہ جھونپڑوں میں بھوک سے مرتی ہوئی محنت کی جانب دیکھنے کا سوچنا چاہیں تو ان پہ ہاتھ رکھ لینا۔ ہائے واہ واہ یہ آنکھیں اس لیے تھوڑی ہیں سیلابوں میں بہتے خواب کے ہلتے ہوئے اس ہاتھ کو دیکھیں جو آئندہ نہ ہل پانے کے ڈر سے ہلتا جاتا ہے۔ ہائے واہ واہ یہ آنکھیں اس لیے تھوڑی ہیں ان سے ہسپتالوں کے پھسلتے فرش میں دھنستے لرزتے زرد ہاتھوں میں دوائی کی رسیدوں پر لکھی رقمیں پڑھی جائیں کہ جن میں نصف سے زائد طبیبوں کے کمیشن ہیں۔ یہ آنکھیں اس لیے تھوڑی ہیں ایوانوں کے آگے زندگی کی ماری آنکھوں میں وہ آنسو دیکھنے بیٹھیں جو اے سی میں سگارے پھونکتے افسر کے کہنے پر گرائی جانے والی گیس کے باعث نکل۔ ہائے یہ آنکھیں اس لیے تھوڑی ہیں اپنے گم شدہ بیٹوں کی تصویریں اٹھائے گھومتی بیواؤں کی آنکھوں میں پھیلے خوف کو دیکھیں، ہائے ہائے ایک ایسے خوف کو جو ان کی آنکھیں پی گیا ہے اور کلیجے کھا گیا ہے۔ ہائے ہائے ان آنکھوں کی بلا سے شہر بھر میں کتنا کچرا ہے اور اس کچرے سے کتنے بھوکے بچے اور کتے اپنی خوراکیں اٹھاتے ہیں۔ ہائے 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 ان آنکھوں کو کسی بھی بدنما منظر سے کوسوں دور رکھو، خوبصورت وادیوں میں جا کے تازہ آکسیجن دو، انہیں بس وہ دکھاؤ جو تمہیں تسکین دیتا ہے۔ تمہیں آنکھیں مبارک ہوں۔ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ 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 تمہیں آنکھیں مبارک ہوں۔ ایک تازہ نظم اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نظم ہے ریٹیننگ وال۔ ریٹیننگ وال تم نے دیکھا کبھی جب پہاڑی علاقے میں کوئی سڑک یا عمارت بنے ہاں ہاں تو وہاں ایک دیوار بنتی ہے جو روکتی ہے پہاڑوں کو گرنے سے تاکہ عمارت میں رہتی ہوئی یا سڑک سے گزرتی ہوئی قیمتی زندگی دب کے ضائع نہ ہو بھاری پتھر یا مٹی کے تودے تلے۔ ہائے 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 تم نے دیکھا کبھی ایسی دیوار میں اس کے معمار چھوٹے سے سوراخ رکھ دیتے ہیں تاکہ مٹی کا نم ان سے رشتہ رہے۔ تم نے دیکھا کبھی گر زمیں کا یہ نم اس کے اندر رکے تو یہ دیوار کو کھوکھلا کرتا ہے ہائے ہائے اور کمزور دیوار گرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی اس کے نیچے دبی زندگی کس قدر قیمتی اور انمول ہے، جب وہ گرنے پہ آئے تو گر جاتی ہے۔ تم نے دیکھا کبھی ایک دیوار ہے جو ہمارے بدن کی پہاڑی کے آگے ہزاروں برس میں بنی ہائے ہائے اور بناتے ہوئے اس میں انسان کی رگ رگ میں بہتے لہو میں چھپے جانور کی ہوسناک جو دھارا ہے ہائے ہائے اس کے اخراج کا کوئی رستہ کسی نے بنایا نہیں، واہ یا بنایا گیا ہے تو وہ بند ہے۔ اب یہ عالم ہے اندر سے کمزور دیوار، اکثر کسی جانور، چھوٹے بچے، جوان سالہ لڑکی یا میت کے اوپر برس گھی ڈہ جاتی ہے، اور تم نے دیکھا نہیں، دیکھتے تو کبھی اس کو مضبوط کرنے کا بھی سوچتے۔ اچھا میری مانو تو اب بھی گیا کچھ نہیں، اپنی دیوار اقدار پھر سے بناؤ، اور اس مرتبہ اس میں نم کی نکاسی کے کچھ راستے چھوڑنا تاکہ دیوار قائم رہے، کم سے کم جانور، قبر میں میتیں اور معصوم بچے تو محفوظ۔ جی واہ 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 بھائی کیا کہنے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں شعیب کیانی، ہمیشہ کی طرح لاجواب خوبصورت نظم آپ نے عطا کی،
بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جی ہمارے اگلے مہمان شاعر بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بے پناہ شاعر، 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں، نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں دعوت کلام دوں گا محترم جناب سعید شارق۔ سر آپ کی اجازت سے سنشار، میری دیوار سے ویرانی کے ٹکرانے سے، واہ، میری دیوار سے ویرانی کے ٹکرانے سے کیسا دروازہ کھلا اینٹیں اکھڑ جانے سے، ایسا بہت شکریہ۔ ایک شب گم ہوا آنکھوں سے کوئی خواب میرا، ایک شب گم ہوا آنکھوں سے کوئی خواب میرا، اور پھر لاش ملی سینے کے ویرانے سے۔ ایک شب گم ہوا آنکھوں سے کوئی خواب میرا، اور پھر لاش ملی سینے کے ویرانے سے۔ واہ واہ، دیواریں نوچتی رہیں در کاٹتا رہا، دیواریں نوچتی رہیں در کاٹتا رہا، کیا شب تھی خود مجھے میرا گھر کاٹتا، واہ واہ واہ، کیا شب تھی خود مجھے میرا گھر کاٹتا رہا، یہ اور بات کٹتا رہا آپ ساتھ ساتھ، یہ اور بات کٹتا رہا آپ ساتھ ساتھ، میں پھر بھی کوہ شام و سحر کاٹتا رہا، میں پھر بھی کوہ شام و سحر کاٹتا رہا۔ ایک بار میں نے اس پہ کلہاڑی چلائی تھی، ایک بار میں نے اس پہ کلہاڑی چلائی تھی، پھر ساری عمر مجھ کو شجر کاٹتا رہا۔ ایک بار میں نے اس پہ کلہاڑی چلائی تھی، پھر ساری عمر مجھ کو شجر کاٹتا۔ وہی چپتا ہے جو ایک آدھ کنارہ ٹوٹا، شیشہ خواب کہاں سارے کا سارا ٹوٹا، خوف مسماری ہے کیا شے کہ میں الماری سے ایک ہی بار گرا اور دوبارہ کیا کہنے ہیں، خوف مسماری ہے کیا شے کہ میں الماری سے ایک ہی بار گرا اور دوبارہ ٹوٹا۔ واہ واہ، بہت شکریہ، واہ واہ، چوری چھپے جو ملتی رہی برملا ملی، چوری چھپے جو ملتی رہی برملا ملی، تنہائی ایک دن مجھے محفل میں آ ملی، تنہائی ایک دن مجھے محفل میں آ ملی، ہم 2 تھے اور ایک نشست ملال تھی، ہم 2 تھے اور ایک نشست ملال تھی، وہ اٹھ کے چل دیا تو مجھے بھی جگہ ملی، اٹھ کے چل دیا، بھائی کیا کہنے، 2 تھے اور ایک نشست ملال تھی، وہ اٹھ کے چل دیا تو مجھے بھی جگہ ملی، واہ واہ، چند اور اشعار۔ بسم اللہ۔ خود بخود جمتی ہوئی کائی سے ڈر لگتا تھا، خود بخود جمتی ہوئی کائی سے ڈر لگتا تھا، پہلے پہلے مجھے تنہائی سے ڈر لگتا تھا، پہلے پہلے مجھے تنہائی سے ڈر لگتا تھا، دیکھ آ پہنچا ہوں کس طرح سرے کوہ ملال، واہ، دیکھ آ پہنچا ہوں کس طرح سرے کوہ ملال، میں وہی ہوں جسے اونچائی سے ڈر لگتا، واہ واہ، دیکھا پہنچا ہوں کس طرح سرے کوہ ملال، میں وہی ہوں جسے اونچائی سے ڈر لگتا تھا، خوش ہوں کہ بہرحال خلا رہتا ہے مجھ میں، واہ، اور یہ بھی نکل جائے تو کیا رکھتا ہے مجھے، خوش ہوں کہ بہرحال خلا رہتا ہے مجھ میں، اور یہ بھی نکل جائے تو کیا رہتا ہے مجھ میں، قابو میں نہ آتا تھا کبھی جو دل وحشی، واہ، قابو میں نہ آتا تھا کبھی جو دل وحشی، اب یاد کی رسی سے بندھا رہتا ہے مجھے،
اب یافت کی رسی سے بندھا رہتا ہے مجھ میں، وہ صفحہ خالی ہوں جو اندر سے بھرا ہے، واہ، وہ صفحہ خالی ہوں جو اندر سے بھرا ہے، جو لفظ بھی مٹتا ہے لکھا رہتا ہے، واہ واہ بھائی، واہ واہ واہ، جو لفظ بھی مٹتا ہے لکھا رہتا ہے مجھ میں، تعمیر خرابہ ہو کہ مسمار یہ دنیا، نہیں، واہ، تعمیر خرابہ ہو کہ مسمار یہ دنیا، کوئی نہ کوئی کام لگا رہتا ہے، واہ بھائی، واہ 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 بھائی، واہ 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 واہ، تعمیر خرابہ ہو کہ مسمار یہ دنیا، کوئی نہ کوئی کام لگا رہتا ہے مجھ میں، واہ واہ، اور چند اور اشعار، بجھا دیا بھی الاؤ محسوس ہو رہا ہے، واہ، بجھا دیا بھی الاؤ الاؤ محسوس ہو رہا ہے، ہوا کو میرا پڑاؤ محسوس ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، ہوا کو میرا پڑاؤ محسوس ہو رہا ہے، میں ایک صحرا جو دور سے دیکھتا ہوں دریا، واہ، میں ایک صحرا جو دور سے دیکھتا ہوں دریا، اور اب مجھے بھی کٹاؤ محسوس، واہ 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 واہ، اور اب مجھے بھی کٹاؤ محسوس ہو رہا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، چھڑا چکا ہوں میں غم کے بازو سے اپنی گردن، ہائے، چھڑا چکا ہوں میں غم کے بازو سے اپنی گردن، مگر ابھی تک دباؤ محسوس ہو رہا ہے، واہ 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 بھائی، تک دباؤ محسوس، بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، اٹ گئی ایک ایک میز ایک ایک لاکر بھر گیا، واہ، اٹ گئی ایک ایک میز ایک ایک لاکر بھر گیا، کیسی کیسی فائلوں سے دل کا دفتر بھر گیا، واہ واہ واہ، کیسی کیسی فائلوں سے دل کا دفتر بھر گیا، ختم ہو پائی نہ مجھ سے وقت کی کہنا شراب، واہ واہ واہ، ختم ہو پائی نہ مجھ سے وقت کی کونا شراب، ایک ہی لمحہ انڈیلا تھا کہ ساغر بھر گیا، ایک ہی لمحہ انڈیلا تھا کہ ساغر بھر گئے، واہ واہ واہ، ایک گھڑے میں بچ گئے تھے یاد کے دو چار گھونٹ، واہ واہ واہ، ایک گھڑے میں بچ گئے تھے یاد کے دو چار گھونٹ، کوئی کوا مجھ میں اترا اور کنکر بھرا، واہ 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 واہ، کوئی کوا مجھ میں اترا اور کنکر بھر گیا، ایک گھڑے میں بچ گئے تھے یاد کے دو چار گھونٹ، واہ واہ، کوئی کوا مجھ میں اترا اور کنکر بھر گیا، واہ واہ، بغیر مہکے شجر کو گلے لگائے بغیر، بغیر مہکے شجر کو گلے لگائے بغیر، میں کیسے باغ سے نکلا ملے ملائے بغیر، واہ واہ واہ، کیسے باغ سے نکلا ملے ملے ملائے بغیر، تیرے خیال کو دیکھا تو بے دلی چیخی، واہ، تیرے خیال کو دیکھا تو بے دلی چیخی، یہ مہمان چلا آیا پھر بتائے بغیر، تیرے خیال کو دیکھا تو بے دلی چیخی، یہ مہمان چلا آیا پھر بتائے بغیر، عجیب ذائقہ خانے دہر تھا شارک، واہ واہ، عجیب ذائقہ خانے دہر تھا شارک، ایک ایک نوالا نگلنا پڑا چبائے بغیر، ایک ایک نوالا نگلنا پڑا چبائے بغیر، اور آخر میں دو تین اشعار، میری بجھتی ہوئی آنکھوں پہ نظر کون رکھے، واہ، میری بجھتی ہوئی آنکھوں پہ نظر کون رکھے، چاند روشن ہے چراغوں کی خبر کون، واہ 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 واہ، چاند روشن ہے چراغوں کی خبر کون رکھے، اس جگہ حبس و ہوا میں کوئی تفریق نہیں، واہ، اس جگہ حبس و ہوا میں کوئی تفریق نہیں، کھڑکیاں کیسے لگائے کوئی در کون رکھے، کیا کہنا، کھڑکیاں کیسے لگائے کوئی در کون رکھے، دل تک آنا ہے ابھی اور پلٹ جانا ہے، واہ، دل تک آنا ہے ابھی اور پلٹ جانا ہے، اس مسافت کے لیے رخت سفر کون رکھے، واہ واہ واہ، اس مسافت کے لیے رخت سفر کون رکھے، جس کا غم تھا اسے دے آیا ہوں واپس شارک، واہ واہ، جس کا غم تھا اسے دے آیا ہوں واپس شارک،
عمر بھر کے لیے مہمان کو گھر کون کون رکھے وہ کیا کیا ہے